جواب ہے۔ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی نحوستیں ایسی آتی ہیں کہ بندہ کفر اختیار کر لیتا ہے، مرنے سے پہلے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ میں دیکھیں کتنے دنیا میں اس وقت قادیانی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں پہلے مسلمان تھے لیکن وہ عیسائی ہو گئے، ہندو ہو گئے، دوسرا دین انہوں نے اختیار کر لیا، دہریے ہو گئے، لا دین ہو گئے، اللہ کو نہیں مانتے۔ اور کتنے ایسے ہیں جو پہلے مسلمان تھے، صحیح العقیدہ تھے، بزرگوں سے محبت کرتے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ یا تو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، یا اہل بیت کے گستاخ ہیں، یا اولیاء کے گستاخ ہیں، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ صحیح تھے، اب کیسے ہوا؟ تو جو برے اعمال ہوتے ہیں نا، گناہوں کی نحوستیں آتی ہیں اور بندے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ صحیح العقیدہ ہوتا ہے لیکن جب گناہ کرتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے، منہ سے کفر نکل گیا، تو اب جب تک توبہ نہیں کرے گا، تجدید ایمان نہیں کرے گا، مسلمان نہیں ہوگا، اسی حال میں مر جائے گا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں واٹس ایپ پر میسج آتے ہیں، روزے کا مذاق اڑا رہے ہیں، رمضان کا مذاق اڑا رہے ہیں، فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جنت کی حوروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، آگے فارورڈ کرتے ہیں، کفر ہے۔ تو بتائیے کہ اگر جو نیک آدمی ہوگا وہ یہ کفر کیسے فارورڈ کرے گا؟ اس کا مطلب ایمان کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ اب وہ کفر کو دیکھ کر ہنسا، خوش ہوا، آگے فارورڈ کیا، خود بھی کافر ہو گیا۔ اب اس کو تو نہیں پتا، یہ تو ماشاءاللہ روزے بھی رکھ رہا ہے، اعتکاف بھی کر رہا ہے، تو عمرے پہ بھی جا رہا ہے، حج پہ بھی جا رہا ہے، لیکن جب تک یہ تجدید ایمان نہیں کرے گا مسلمان ہوگا نہیں۔ اگر اسی حالت میں مر گیا تو کافر مرا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ گناہوں میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ ناراض ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا ایمان سلب ہو گیا، اور اگر بچ جاتا ہے تو موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ تو میں آپ کو ایک مثال دوں۔ رمضان المبارک سے پہلے اگر کسی بھائی کی ایسی حالت تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، دین سے دور تھا، ٹھیک ہے، اب ماشاءاللہ رمضان آیا تو پورے مہینے نماز پڑھی، روزے رکھے، ماشاءاللہ اعتکاف کیا، صلاۃ و تسبیح پڑھی، تو آپ بتائیں جب ہم نیکی کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، تو آپ کے اندر ایسا محسوس نہیں ہوتا ایمان جوش مار رہا ہے؟ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ تو نیکی کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اب میں تو اتنا پریشان ہوتا ہوں، اتنا پریشان ہوتا ہوں، اور اللہ سے میں بار بار دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، ایسے ایسے لوگ ہیں، مطلب سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ ہے جس نے مسجد بنائی، ٹھیک ہے، اب اس مسجد میں لوگ اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، اتنا نیک بندہ تھا، مسجد بنائی، کتنا نیک آدمی تھا، لیکن خود نعوذ باللہ من ذالک اسلام کو چھوڑ چکا، تو آپ کا دل نہیں جلے گا؟ بتائیے جلے گا کہ نہیں یار؟ اتنی بڑی مسجد بنائی لیکن خود اسلام سے محروم ہو گیا، افسوس کی بات ہے یار۔ تو کوئی نہ کوئی اس سے غلطی ہوئی ہوگی نا، کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہوا اور ایمان سے یہ فارغ ہو گیا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا، ایک فیملی تھی جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور غوث اعظم کے عقیدت مند،
یہ جو بغداد شریف میں جالی لگی ہے غوث پاک کے دربار میں، یہ انہوں نے بنائی، لیکن بے عملی بہت زیادہ تھی، وہی بے پردگی، ماڈرن، ٹی وی چل رہے ہیں اور ذہن نہیں، بس 11ویں 12ویں کا شوق تھا، جالی مبارک بنائی، جالی مبارک لگی ہے بغداد شریف میں۔ یہ پوری فیملی بدعقیدہ ہو گئی، پوری فیملی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ سعادت دی کہ غوث پاک کے دربار کی جالی بنائی، 11ویں 12ویں کرنے والے یہ بدعقیدہ کیسے ہو گئے؟ کیونکہ ماڈرن تھے، بے پردگی عام تھی، گناہوں کی نحوستیں آتی ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالی دین لے لیتا ہے، گناہوں کی نحوست ہے نا۔ اب میں آج بھی ہم یہ بیان کر رہے تھے یادگار رمضان میں، تو ہمارے جو سنی بھائی ہیں نا، سنی صحیح العقیدہ، جو غوث پاک کو ماننے والے ہیں، 11ویں کو ماننے والے ہیں، ان میں بے عملی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ آپ سمجھائیں تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے، ارے جمعہ 8 دن ہوئے، ملا ابھی کچھ نہیں ہوتا، سب چلتا ہے۔ اب آپ بتائیں، عید کے دن ہمارے خاندانوں کے اندر، عید کے اندر کیا کزن ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے؟ حرام ہے، حالانکہ نامحرم مرد نامحرم عورتیں آپس میں ہاتھ ملائیں، بچیاں، جوان بچیاں ہاتھ ملائیں، حرام ہے۔ یہ ہمارے یہاں رائج ہے۔ ہمارے خاندان میں، آپ کے خاندان میں بھی ہوں گی، ایسی بچیاں ہیں، ایسی جوان لڑکیاں ہیں جو عید کے دن مہندی لگاتی ہیں مردوں سے، چوڑیاں پہنتی ہیں مردوں سے، میک اپ کراتی ہیں مردوں سے، بلکہ ایسے ایسے بیوٹی پارلر ہیں کہ جہاں کہا جاتا ہے عورت سے میک اپ کرانا ہے تو سستا ہے، مرد سے کرائیں گے تو مہنگا ہے، وہ لائنوں میں لگ کر مردوں سے میک اپ کراتی ہیں۔ پھر ہمارے یہاں ایک رواج ہے، داماد ہے، داماد ساس کا ہاتھ چوم سکتا ہے کہ نہیں؟ چوم سکتا ہے نا، ساس و داماد میں پردہ تو نہیں ہے نا، لیکن ہمارے یہاں رواج ہے ساس کی بہن کا بھی ہاتھ چومے، یہ خالہ ساس ہے تو یہ فلاں ساس ہے تو یہ پھوپھی ساس ہے، پتہ نہیں کتنی ساسیں، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں میمنوں کے اندر۔ تو اچھا، سسر کا بھی مسئلہ ہے، بہو جو ہے سسر کا ہاتھ چوم سکتی ہے، لیکن یہ سسر کا بھائی ہے، بھائی سسر، اس کا بھی ہاتھ چومے۔ یہ شوہر کا ماموں ہے، کیا؟ شوہر کا ماموں، تو یہ ماموں سسر ہو گیا، اس کا بھی ہاتھ چومو، نہیں چومو تو ناراض ہو جائیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ حرام قطعی ہے، کیا ہے؟ جس کی حرمت کا انکار کفر ہے، اتنا بڑا حرام کام ہے یہ کہ نامحرم مرد نامحرم عورت اپنے آپ کو ٹچ کریں، یہ حرام قطعی ہے جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ ہمارے یہاں میمنوں میں رسم ہے، اور نہ کریں تو وہ، میں نے یادگار رمضان میں اس میں میمنی زبان میں کہا، ہمارے یہاں کہتے ہیں خراب لگی ونو، ماما سسر اچھا ماما سسر ناراض تھے وننا، میں نے کہا ناراض تھیں بو روٹی ودا رکھیں، مطلب ناراض ہو تو 2 روٹی زیادہ کھا لے یار، شریعت کے حکم کی ہم نافرمانی تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اچھا، منگیتر، لڑکا اپنی منگیتر کو انگوٹھی پہنا رہا ہے، بتائیے اس کی بیوی ہے، غیر عورت ہے نا، غیر عورت کا ہاتھ پکڑ رہا، یہ حرام نہیں ہے؟ حرام ہے نا، حرام قطعی ہے، احساس نہیں ہے۔ اچھا، اتنی غیرت ہے، اتنی غیرت ہے کہ یہ مسئلہ میں بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں، غیرت اتنی ہے، یعنی مثال دوں نا تو شاید آپ تو ماشاءاللہ شریف النفس سے، باہر مثال دے تو آدمی پکڑ کے مارے مجھے۔ بس میں کو یہ بتاؤ کہ آپ جا رہے ہوں اور کوئی آپ کی بہن کا ہاتھ پکڑ لے، کیا کرو گے؟ بولا اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا، ہاتھ تو پکڑ کے دکھائے۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ ہاتھ پکڑ کے دکھا، آپ اس کا منہ توڑ دیں گے، اور یہاں تو باقاعدہ آپ مووی بنا رہے ہیں، وہ ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور انگوٹھی پہنا رہے ہیں، آپ تو اس کا منہ کیا توڑ رہے ہیں؟ آپ تو اس کا منہ چوم رہے ہیں کہ جی ہمارے یہ منگیتر ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر
ابھی منگنی ہوئی ہے، شادی تو نہیں ہوئی نا، سسر بنا نہیں بنا نا، تو اب کہیں گے اس سے لڑکی سے چلو اپنے سسر کا ہاتھ چومو. اب یہ سسر کا ہاتھ چومنا ابھی تو حرام ہے نا، ابھی تو سسر ہی نہیں ہے. اچھا یہ تو ساری بحث ختم ہو گئی. اب ایک سوال ہے، دین سے دوری دیکھیں، کبھی بھی داماد اپنے سسر کا ہاتھ چومے گا؟ داماد ساس کا چومے گا، اور دلہن اپنی ساس کا نہیں چومے گی. کس کا چومے گی؟ سسر. ہمارے بزرگوں نے حالانکہ پردہ نہیں ہے پھر بھی منع کیا ہے، لیکن یہاں الٹا چلتے ہیں. لڑکی کو چاہیے کہ وہ ساس کا ہاتھ چومے، سسر صرف چادر کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے دے بس. لیکن ہمارے ہیں کیا، لڑکی چومے سسر کا ہاتھ، اور لڑکا کس کا چومے؟ سسر کا نہیں، ساس کا چومے. حالانکہ ہمارے بزرگوں نے اس سے بھی منع کیا. خیر چومنا حرام نہیں ہے، مگر منع کیا تو یہاں تو دوسرے حرام کام ہے. تو سب سے اہم چیز ایمان پر خاتمہ ہے. اگر ہم گناہ کرتے رہے تو ہمارا ایمان کمزور ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جتنے آپ کو اہل بیت کے گستاخ ملیں گے، یا صحابہ کرام کے گستاخ ملیں گے، یا آپ کو اولیاء کے گستاخ ملیں گے، یا رسول اللہ کے بے ادب گستاخ ملیں گے، یا قادیانی ملیں گے، یا غیر مقلد ملیں گے، یا وہابی دیوبندی ملیں گے، جتنے بھی بد عقیدہ بد مذہب ہیں، ان سے آپ پوچھیں تو ان کے باپ دادا سب سنی تھے. خود ان میں سے بھی اکثریت سنی تھے، 11ویں 12ویں منانے والے تھے، لیکن گناہوں کی نحوست نے ایسا کر دیا کہ ان کے دل دوسری طرف چلے گئے. اور پھر اب وہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں آ کر حضور کی ذات پہ تبصرہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور تو ہمارے جیسے بشر تھے، حضور کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا، حضور تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی نحوست. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ ہمیں درست عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرما. لیکن کبھی بھی کسی نبی کی ادنا سی گستاخی انسان کو برباد کر دیتی ہے. ابلیس لعین کا واقعہ آپ دیکھیں. ابلیس لعین کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، اسے سجدہ نہیں کیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جا دفع ہو جا یہاں سے، تو نکل جا، تو رجیم ہے. اللہ نے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا فرمایا؟ جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو بتائیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پوچھا؟ آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کا حکم دیا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ تو رجیم نہیں ہوتے، ہمیشہ کے لیے لعنتی نہیں ہوتے. اور ابلیس لعین نے تو 6 کروڑ برس، کتنے برس اللہ کی توحید کو وہ مانا ہے، اور آخر میں بھی توحید کا اس نے انکار نہیں کیا. 6 کروڑ برس اس نے سجدے کیے ہیں، ایک سجدہ نہیں کیا. اور وہ سجدہ بھی اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا، اس نے نہیں کیا. تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں چونکہ ابلیس لعین نے اللہ کا کہنا نہیں مانا اس لیے ہمیشہ کے لعنتی ہو گیا. یہ اصل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس لعین تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے پھر آدم علیہ السلام کی گستاخی کی اور کہا کہ یہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا ہوں، میں ان سے افضل ہوں. جب اس نے آدم علیہ السلام کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے. آدم علیہ السلام کی اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی کر دیا، اور 6 کروڑ کی برس کی عبادتیں ضائع ہو گئیں. تو اب آپ سوچیں کہ آدم علیہ السلام کی گستاخی پر یہ حال ہو تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس کا ایمان بچے گا؟ ادنا سی گستاخی اس کا ایمان ضائع کر دے گا. تو ہمیں ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی ہے، تمام صحابہ سے محبت کرنی ہے، تمام اہل بیت سے محبت کرنی ہے. وہ مجھے ایک بزرگ کا واقعہ بہت اچھا لگا.
وہ بزرگ بیان فرما رہے تھے تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ حضرت علی حق پر تھے کہ حضرت امیر معاویہ حق پر تھے؟ کیا سوال کیا؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا معاملہ تھا، دونوں میں سے حق پر کون تھا؟ تو بزرگ نے فرمایا تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا سبزی بیچتا ہوں. آپ نے فرمایا سبزی بیچتا رہے، قیامت کے دن تجھ سے یہ سوال نہیں ہونا، جو قبر کے سوال ہے اس کی فکر کر. بھئی صحابہ کرام کے معاملات میں تیرے جیسے کمینے کو بولنے کا حق کیا ہے؟ اور پھر وہ جو خطا اجتہادی ہے اس کی تفصیل تجھے بتائی جائے، تو کیا سمجھے گا کہ خطا اجتہادی کیا ہوتی ہے؟ اور حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ کیا ہے، حضرت علی کا کیا مسئلہ ہے، تو الٹا سمجھ جائے گا. تیرے دل میں اگر کسی صحابی کا بھی بغض آ گیا تو مرنے سے پہلے تیرا ایمان سلب ہو جائے گا. فائدہ کیا؟ کیونکہ دیکھیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو کسی ایک ولی کا بغض دل میں آ جائے تو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. اور علامہ شامی نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مرنے سے پہلے اللہ اس کا ایمان سلب کر لے گا. تو سارے ولی غوث قطب ابدال سارے جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو ان بحثوں میں اگر عوام پڑے گی اور کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرا سی گستاخی ہوئی، بغض آیا، تو مرنے سے پہلے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا تو سبزی بیچتا ہے تو سبزی بیچ، قبر کی فکر کر، آخرت کی فکر کر، نمازیں پوری پڑھ، اور ان بحثوں میں تو نہیں پڑھ. تو یہ مسئلہ ہے. اب ہمارے یہاں پہ سوشل میڈیا پر یہ مسائل چھیڑ کے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کے جو منہ میں آ رہا ہے بک رہا ہے. کوئی اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی کرام کی گستاخی کر رہا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ایک انداز بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انداز بھی ہوتا ہے. میں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہوں کہ میری ماں نے یہ کیا، میرے باپ نے یہ کیا، میرے ماں نے یہ کیا، میرے باپ نے یہ کیا، آپ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے تو ماں باپ کا بیٹا ہے، تعظیم کر، تجھ پہ تعظیم لازم ہے، ان بحثوں میں تجھے پڑھنے کا حق نہیں ہے، بولنے کا حق نہیں ہے. یہی کہے گے نا. تو وہ صحابہ کرام جو سارے غوث قطب ابدال سے افضل و اعلیٰ ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کر کے کیوں اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کرو خیر کے ساتھ ذکر کرو ورنہ خاموش رہو. میں مثال کے طور پر میرے والد ہیں. اب میرے والد جو ہیں ان میں خوبیاں بھی ہوں گی، عیوب بھی ہوں گے، کیونکہ عیب سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے عیب سے پاک پیدا کیا. ٹھیک ہے. مجھے بتائیے میں اپنے والد صاحب کا ذکر کروں گا تو کیا ذکر، میں کیا چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا؟ خوبیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کروں گا نا. اور آپ مجھ سے پوچھ لیں گے اگر سوال کہ یہ بتائیے مولانا صاحب آپ کے والد صاحب کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ اگر آپ ایسا سوال کریں گے جس کا جواب میں اچھائی نہیں ہے تو میں چپ ہو جاؤں گا یا کہوں گا چھوڑیں اس سوال کو. پھر کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جن کے والد صاحب یا والدہ جو ہیں پڑھی لکھی نہیں ہے، کوئی 6 جماعت پڑھا ہوا ہے، کوئی 8 جماعت، کوئی 4 جماعت. تو کیا آدمی یہ چیزیں ڈسکس کرتا ہے؟ آپ جب بھی اپنے والد کا ذکر کریں گے آپ سوچیں گے ایک خوبی، 2 خوبی، 3 خوبی، خوبیاں ہی خوبیاں آپ بیان کریں گے. تو جب صحابہ کرام کا ذکر ہو تو آپ خوبیاں تلاش کے بیان کریں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر کریں تو خیر کے ساتھ کریں ورنہ خاموش رہیں. اور آپ نے فرمایا خبردار خبردار میرے کسی صحابی کا ذکر شر کے ساتھ مت کرنا. تو اگر رسول اللہ سے محبت ہے، اب یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے جی، اہل بیت کی محبت میں بول رہے ہیں، ہم اہل بیت کے دفاع کرنے والے ہیں. تو اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اہل بیت خود اس سے ناراض ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تو یہ حکم دے رہے ہیں، آپ ان کے حکم پہ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اب دیکھیں یہ ایک تو ہم یادگار رمضان سے آتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ نشست میں وقت بہت کم ہوتا ہے، تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا۔ ہم نے تقریباً 22 نشستیں کی تھیں، تحفظ ایمان نشست۔ کتنی نشستیں؟ 22۔ میموری کارڈ میں یہ ساری موجود ہیں، آپ میموری کارڈ لے لیں اور میموری کارڈ میں وہ نشستیں سنیں۔ علم غیب کا مسئلہ، حاضر ناظر کا مسئلہ، مختار کل کا مسئلہ، نور و بشر کا مسئلہ، پھر جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں ان کے بارے میں، جو اہل بیت کے گستاخ ہیں ان کے بارے میں، قادیانیوں کی پوری تفصیل، پھر تقدیر کا مسئلہ، اور بہت سارے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ لے لیں اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیے گا۔ اب ہماری انشاءاللہ تعالیٰ نشست ہوگی 26 تاریخ کو، تو اس کے اندر ہم کچھ باتیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں عرض کریں گے، کچھ باتیں عرض کریں گے بدعت کے بارے میں، اور اگر ٹائم بچ گیا تو یہ بتائیں گے کہ علم غیب کے مسئلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جو شرعی اور قرآن و حدیث سے عقیدہ ثابت ہے۔ اصل میں اتنی دین سے دوری ہے کہ آپ ہم سے عقیدہ پوچھیں تو ہمارے بچوں کو عقیدہ بھی نہیں معلوم۔ آپ کسی کو روک کے، نوجوان کو روک کے پوچھیں بتائیں تقدیر کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، تو اسے نہیں معلوم۔ تو ہم علم غیب، حاضر ناظر اور یہ جو مسائل ہیں اس میں صحیح عقیدہ بیان کریں گے کہ ہمارا اہل سنت کا، ہم مسلمانوں کو صحیح عقیدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ اب یہاں تو یہ ہو رہا ہے جی ہم صحابہ کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، مگر انہوں نے یہ غلط کیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ میں اپنے امی ابو کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، بڑا ادب کرتا ہوں، مگر انہوں نے یہ غلط کیا۔ تو تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم کرنے والا، محبت کرنے والا یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہماری مجال ہے۔ دیکھیں ہمارے ماں باپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں حکم ہے باپ کی بھی تعظیم کریں، ماں کی بھی تعظیم کریں۔ ہم اس پر بیٹھ کر یہ نہیں کر سکتے کہ ہم فیصلہ کریں کون کس نے کیا غلطی کی، کس نے کیا کیا۔ ہم سے کوئی بھی پوچھے گا تو ہم کہیں گے یار ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کا تو معاملہ یہ ہے، وہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ کیا فرمایا؟ بھائی ہمارے ماں باپ سے تو جنت کا وعدہ نہیں ہے نا، لیکن صحابہ کرام سے تو جنت کا وعدہ ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ بخشے ہوئے بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، اللہ ان سے راضی بھی ہے۔ تو ہمیں ان کے اوصاف بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اس گفتگو کا آخری جو خلاصہ نکلا وہ یہ کہ انٹرنیٹ پر، فیس بک پر اگر اس طرح کی ابحاث آپ سنیں تو مشورہ یہ ہے کہ آپ اسے سننے سے پرہیز کریں۔ لوگ یوں کرتے ہیں، یہ ویڈیو کسی بے شرم نے بنائی ہے، اس نے بڑی بکواس کی ہے، اس کو سن کر آگے شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چلے۔ تو اللہ کے بندے تجھے سننی کیوں ہے؟ اور سن کے آگے شیئر بھی کرنی ہے تاکہ سب کا بیڑا غرق ہو۔ کوئی یوں بنا، یہ دیکھو ویڈیو ہے، اس نے میری ماں کو گالی دی ہے، اس کو سنو اور آگے شیئر کرو۔ کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ میرے باپ کو گالی دی ہے، اس کو سنو اور شیئر کرو، نہیں کرے گا نا بھائی، محبت ہے نا۔ تو ہم وہ اللہ رسول کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے یا صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو فارورڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ زید ایک شخص ہے، عالم نہیں ہے لیکن بد عقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہے اور نشان لگاتا ہے اور پھر بد عقیدہ لوگوں سے مناظرے کرتا ہے،
وہ دکھاتا ہے دیکھو تمہارے بڑے نے یہ لکھا، تمہارے بڑے نے یہ لکھا، اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حرام اشد حرام شدید حرام ہے، اس طرح جملہ فرمایا جب وہ عالم نہیں ہے تو غیر عالم کو ایسی باتیں پڑھنا اور دیکھنا ہی حرام ہے، تو پھر اس کا مناظرہ کرنا پڑھنا یہ سب حرام ہے۔ غیر عالم کو تو حکم ہے کہ ان سے دور بھاگو تاکہ یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، اور پھر عالم کے متعلق فرمایا کہ عالم وہ دیکھ سکتا ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، جس نے پریکٹس کی ہو، جس کے پاس سارے دلائل جمع ہوں، تو وہ سنے اور پھر اس کا رد کرے۔ اگر ایک عالم ہے جس کو اس کی پریکٹس نہیں ہے تو اس کو بھی منع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت وحشی بھی صحابی رسول ہیں، حضرت ہندہ بھی صحابیہ ہیں، حضرت عمر بن عاص بھی صحابی رسول ہیں، سب صحابہ کرام کی شان ہے۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے وہ تو ان سے بہت بلند و بالا ہے۔ دیکھیں صحابہ میں 1,24,000 صحابہ ہیں، کتنے؟ 4 جو خلفاء ہیں یہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پہلے نمبر پر ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی۔ تو مقام و مرتبہ حضرت علی کا بہت بلند و بالا ہے، ان کے مقام و مرتبے کا ذکر کریں، ان کی شان کا ذکر کریں، اور دیگر صحابہ کرام کا ذکر ہو تو عقیدت سے سر جھک جائے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر ان سے تو جنت کا وعدہ ہے، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی، اللہ ان سے راضی ہے، جگہ جگہ قرآن پاک میں احادیث طیبہ میں ذکر کیا گیا۔ تو جب بھی کسی صحابی کا ذکر ہو تو ہماری نگاہیں کیا ہونی چاہیے؟ جھک جانی چاہیے، ادب سے، تعظیم سے، رضی اللہ عنہ۔ ہمارے مفتی غلام غوث بغدادی صاحب نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی، کہا کہ میں جب جیل میں تھا بند وارڈ میں، تو ایک اور دوسرا بند وارڈ تھا، اس میں ایک شخص تھا، اس کو تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بہت غلط کاموں میں تھا، لیکن کہتے ہیں پھر میری دوستی ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ توبہ کریں، اب آپ باہر نکل کر یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا بڑا گناہ گار، لیکن عقیدت اتنی زیادہ تھی کہ جب باتیں کرتے کرتے میں کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ادب سے اس کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی، آنکھیں جھک جاتی، وہ کہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات انہوں نے مفتی غلام غوث بغدادی صاحب نے استاد محترم امیر المجاہدین کو سنائی کہ یہ بہت سے غلط کاموں میں ملوث تھا، اسی لیے جیل میں آیا تھا، مگر اتنی عقیدت تھی، خیر توبہ بھی کر لی اس نے، اتنی عقیدت تھی کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا کیفیت بدل جاتی، آنکھیں جھک جاتی ہیں، چہرے پر ایک تعظیم کا انداز ہوتا۔ تو استاد صاحب نے فرمایا بس بس مولانا، بس بس بس، یہی چیزیں جنت میں لے جائیں گی۔ اگر حضور راضی ہو گئے، حضور کا عشق ہے، اگر حضور نے کرم کر دیا تو جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو حضور شفاعت کریں گے تو بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جائے۔ حدیث ہے نا کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 افراد، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 افراد ہوں گے، یہ 4 کروڑ سے اوپر تعداد بنی، وہ میری شفاعت سے بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، صرف ایمان ہوگا بس۔ اور پھر فرمایا اور بھی بے حساب ہوں گے جن کی تعداد اللہ جانتا ہے، جو میری شفاعت سے بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں ایمان کی نیکی کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہو۔ ایمان نام ہے محبت رسول کا، تعظیم مصطفیٰ کا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ادب نصیب فرمائے، وہ ذوق نصیب فرمائے، کیونکہ شفا شریف میں لکھا ہے
جس مومن کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور تعظیم سے اس کی کیفیت نہ بدلے، وہ مومن کامل نہیں ہے۔ جو مومن کامل ہے وہ حضور کا ذکر سن کر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ تعظیم سے اس کے چہرے پر تعظیم نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ بیٹا مسئلہ یہ ہے، میں سے محبت میں بیٹا کہہ دیا تھا، ناراض نہیں ہونا۔ تو سب آپ ہمارے بھائی ہیں، کچھ ہمارے بیٹے بھی ہیں، کچھ ہمارے بھائی بھی ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں، آپ معتکف ہیں، اب معتکف کا دل چاہتا ہے کہ میں غسل کروں، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہے۔ دیکھیں، غسل آپ پہ فرض ہے تو آپ کو غسل کرنا چاہیے، فرض نہیں ہے تو یہ پانی جو ہوتا ہے یہ مسجد کا وقف کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ مسجد کا پانی، مسجد کی آمدنی یہ وقف ہوتی ہے، اس کا مالک کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ مالک ہے۔ تو اس میں ہم ضرورت سے زائد استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو مسئلہ عرض کروں، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا مستحب ہے۔ مسجد میں تازہ وضو کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، فقہاء کرام کے دو قول ہیں۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ آپ گھر پہ کریں تازہ وضو، مسجد میں تو مسجد کا پانی استعمال آپ اس وقت کریں جب شدید حاجت ہو، تو وضو ٹوٹ گیا ہو تو وضو کریں، تازہ وضو آپ کیسے کریں گے؟ اسی طرح دیکھیں، آپ کا وضو ہے لیکن آپ کو گرمی لگ رہی تو ٹھنڈک کے لیے وضو کر سکتے ہیں، لیکن فقہاء نے لکھا ہے مسجد میں نہیں کر سکتے کیونکہ وقف کا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح غسل جو ہے مسجد کے اندر، مسجد کے غسل خانے میں غسل وہ کر سکتا ہے جس پہ غسل فرض ہو۔ دوسرے لوگ اگر غسل کرتے ہیں تو یہ وقف کی آمدنی کا مسئلہ ہے۔ پھر دوسرا، چلیں آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں، میں نے غسل کیا تو میں کچھ پیسے مسجد میں ڈال دوں گا، پھر دوسرا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ ٹینکر آ رہے ہیں، پانی کی جو کمی ہے، اب آپ اگر غسل کریں گے بلا وجہ، یعنی فرض نہیں ہے پھر بھی کریں گے، تو اگر وضو خانے پہ پانی نہیں ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، تو نمازیوں کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور تو میرا بھی دل چاہتا ہے دن میں 2 دفعہ غسل کروں، آپ کا بھی دل چاہے گا کہ بھئی بڑی گرمی ہو گئی، پسینہ آ گیا، غسل کر لیں۔ تو اگر ماشاءاللہ کتنے افراد ہیں اعتکاف والے؟ 140 افراد اگر غسل خانے میں گھس جائیں، لائن لگا لیں 140 افراد کی، تو ایک آدمی کم از کم 2 بالٹی تو استعمال کرے گا، تو اب سوچ لیں پھر ہوگا کیا۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ احتیاط کریں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں آپ کو احتیاط کریں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ، بعض ہمارے فقہاء کہتے ہیں کہ مسجد میں بلا وجہ غسل کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ بعض ہمارے فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک بغیر ایک غسل فرض ہے تو آپ کر لیں، کوئی حرج نہیں، اگر فرض نہیں ہے آپ نے غسل کیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض فقہاء یہ بھی کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا، تو پھر ہمیشہ شک میں کیوں پڑیں؟ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، وضو کر کے رکنا نہیں ہے، وضو کر کے فوراً مسجد کے اندر آئیں۔ اسی طرح غسل فرض ہے تو غسل کر کے پھر مسجد کے اندر آ جائیں، کھانا کھانے جائیں تو کھانا کھا کے فوراً مسجد میں آئیں، کہ اصل اعتکاف اصل مسجد میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر خاص فضل و کرم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہم نے جو عقیدے کی بات کی، یا اللہ مجھے اور ان تمام ہمارے بھائیوں کو، ہم سب کو
اسلام پر استقامت عطا فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام معتکفین سے گزارش کی جاتی ہے کہ فوری طور پر نیچے بیسمنٹ میں تشریف لے جائیں۔